بچوں، آج ہم ششم جماعت کے اردو کے چھٹے سبق کے پہلے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھولیے۔ اپنی کتاب کی دائیں اور بائیں جانب آج کی تاریخ اور دن تحریر کر لیں۔ بچوں، ہمارے آج کے سبق کا نام ہے بی اماں۔ بی اماں کون تھیں؟ ان کی شخصیت کے بارے میں ہم پہلے تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ بی اماں کا اصلی نام عبادی بیگم تھا۔ وہ 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ وہ دنیا کی پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے سیاست کے شعبے میں قدم رکھا۔ ان کا پورا خاندان شعبہ سیاست میں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کاوش میں انہوں نے اور ان کے خاندان نے بیش بہا خدمات اور قربانیاں دیں۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ میں بھی سبق پڑھ رہی ہوں، آپ بھی سنیے اور دیکھیے۔ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ تحریر ایک 80 سالہ خاتون کی تھی جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹوں کو ایک خط کی صورت میں بھیجی تھی۔ سفر کے دوران جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے 2 بیٹوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ بیٹوں نے بوا کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا، اور پھر وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئی۔ اصلی نام عبادی بانو تھا۔ اس لفظ کو درست کر لیجئے۔ 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کی تھیں۔ آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ عبادی بیگم کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ اہل خانہ کے ساتھ رامپور چلے گئے۔ بچوں، یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت میں بھی عبادی بانو بہت باہمت اور نڈر خاتون تھیں جب عورتوں کو برابری کا درجہ اور زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اس وقت میں یہ بہادر خاتون جو کہ اس وقت 80 برس کی تھیں، اپنے جوان سال بیٹوں کو انگریز حکومت کے سامنے کٹ جانے، مر جانے اور خود کو قربان کر دینے کا کہہ رہی تھیں، مگر اس بات کے لیے بالکل رضامند نہیں تھیں کہ انگریز حکومت کے سامنے سر جھکا کر اور ہاتھ جوڑ کر اس بات کی معافی مانگی جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر حق خود ارادیت اور آزادی حاصل کرنے کی جوت جگائی۔ یہ گناہ نہیں تھا کہ جس کی معافی مانگی جاتی۔ انگریز حکومت اس گستاخی پر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے اس بات کا اعلان کریں کہ وہ آئندہ اپنی یہ سرگرمیاں بند کر دیں گے اور اس جسارت کے لیے معافی مانگیں، مگر جب بی اماں یعنی عبادی بیگم کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ میں تم دونوں کی جان لے لوں گی اگر تم دونوں نے اس بات کے لیے انگریز سرکار سے معافی مانگی یا ان کے آگے سر جھکایا۔ یہ تھا اس 80 برس کی عورت کا عزم و حوصلہ، شجاعت، بہادری اور جذبہ ایمانی۔ آزادی کی جنگ میں آپ کے خاندان والوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا، مگر آپ کے یہ جانی صدمات بھی آپ کو حق کی راہ پر چلنے سے نہیں روک سکے۔ آپ کی بہادری و شجاعت پر آپ کو ام الاحرار کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ آپ اپنے والد محترم اور باقی گھر والوں کے ساتھ رامپور چلی گئیں۔ بچوں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔